السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا نام ہے صبا اور میرا پیج اور چینل ہے خیال بائی صبا۔ تو ابھی میں نے جو ہے ایک دو دن پہلے چیٹ جی پی ٹی کی بات کی تھی، اور اس میں ایک تھریڈ لکھا تھا کہ بھائی کیا اس کے بعد ہمارے جو بچے ہیں یا آنے والی جنریشن ہے وہ اس دور میں جیے گی جہاں پہ جو ہے مشینیں انٹیلیجنٹ ہوں گی اور جو انسان ہیں وہ بے وقوف ہوتے جائیں گے۔ تو اس ضمن میں بہت دلچسپ قسم کے کامنٹس آئے، اور یہ ایک گفتگو کو جو ہے شروع کرنے کا طریقہ تھا اور جاننے کا طریقہ تھا۔ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، امپلیمنٹ ہوتی ہے، تو اٹ از ویری گڈ ٹو ہیو اوپینینس۔ تو اسی میں جو ہے نا وہ ایک صاحب نے جو ہے وہی کا وہی کاپی کر کے اور چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیا، اور دیٹس ویئر آئی گاٹ دا آنسر۔ یعنی جہاں پہ آپ کا پرسنل اوپینین آنا چاہیے، وہ بات بھی جب ہم مشین سے پوچھیں گے، تو یہی میرا ایک پوائنٹ تھا کہ اگلے دور میں پھر کیا ہوگا۔ لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا۔ تو یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ مصنوعی ذہانت کا ایک ٹول ہے، اور یہ گوگل کو جو ہے کہتے ہیں کہ ٹیک اوور کر لے گا۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ گوگل پہ جاتے ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور گوگل آپ کو جو ہے وہ لنکس دے دیتا ہے بہت سارے، پھر آپ اس میں ڈھونڈتے ہیں یا فردر اپنی جو بھی ہے ریسرچ کرتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو ایگزیکٹ آنسر ڈھونڈ کے دے دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ جا کے اس پہ لکھیں گے، مثلاً اگر آپ کوئی بلاگر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بلاگ لکھیں، تو وہ آپ کو پورا بلاگ لکھ کے دے دے گا۔ آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی مجھے پیرنٹنگ پہ چاہیے، مجھے اس موضوع پہ چاہیے، اینڈ یو ول گیٹ اٹ۔ اسی طرح اگر آپ کو بریانی کی کوئی ریسیپی چاہیے، آپ پہلے گوگل پہ جائیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری لنکس ملیں گے۔ آپ چیٹ جی پی ٹی سے اپنی پسند کی بریانی کی ریسیپی، یعنی کہ آپ اس کو کہیں گے مجھے سمپلسٹ بریانی کی ریسیپی دے دو، یو ول گیٹ اٹ۔ آپ کہیں گے مجھے بمبئی بریانی کی ریسیپی دے دو، تو وہ آپ کو یوں کا یوں دے دے گا۔ یہ تو ایک بہت عام سی کیوریز ہے، لیکن جو کمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جناب ٹیکنیکل ورلڈ میں۔ یعنی کہ اگر کوئی جاوا اسکرپٹ کا پروگرام ہے اور آپ اس کو کہیں کہ مجھے اس پروگرام کا کوڈ لکھ دو، تو وہ پورا کا پورا کوڈ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہی کوڈ لکھنے میں 3 دن لگے، جو کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی پہ لکھا تو مجھے پورا کا پورا مل گیا۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل یہ ہے کہ کیونکہ میرا تعلق ای کامرس سے ہے، تو ہمیں اکثر کچھ پروڈکٹ اگر سرچ کرنی ہوتی ہے، ان کی ڈسکرپشن چاہیے ہوتی ہیں، تو ہم جاتے ہیں مینوفیکچررز کی سائٹ پہ ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اگر وہی ڈسکرپشن ہم اس کو کہیں کہ پارٹ نمبر دے کے کہ تم اس پارٹ کی مجھے ڈسکرپشن دے دو، تو وہ ایگزیکٹ آپ کو دے دے گا۔ آپ اس کو کہیں گے مجھے 2 لائن میں لکھ دو، تو وہ 2 لائنز میں آپ کو کمپیکٹ کر کے دے دے گا۔ آپ اس کو کہیں گے مجھے پوائنٹس میں دے دو، وہ آپ کو پوائنٹس میں لکھ کے دے دے گا۔ آپ اس کو کہیں گے کہ اس کی ٹرانسلیشن فرینچ میں کر دو، وہ فرینچ میں کر کے آپ کو دے دے گا۔ تو یہ جو ہے کام کو بہت زیادہ آسان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ایک اور بھی پوائنٹ تھا، ہاں، تو وہ پوائنٹ یہ تھا کہ لوگ اس ٹول کو ای میلز، لیٹرز اور اپلیکیشنز لکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو ایک سمپل ای میل لکھنی ہے اور آپ اس سے کہیں گے مجھے ای میل لکھ دو، لیکن اس کا لیول جو ہے وہ مینجمنٹ کا ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کو اپنے مینیجر کو بھیجنی ہے، تو وہ آپ کو اس ای میل کا فارمیٹ اس طرح کا کر دے گا، اس کے الفاظ ایسے کر دے گا کہ وہ مینیجر لیول کے حساب سے جو ہے وہ موضوع وہ مناسب لگیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کولیگز یا فرینڈس کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا لہجہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہوگا۔ تو بیسکلی یہ کہ پھر سوچنا سمجھنا جو ہے نا وہ ہمیں یا تو مشین سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جانا ہے، یا پھر جو ہے وہ وہی جو مجھے ایک تھوڑا سا ڈر لگتا ہے وہ یہ کہ کیونکہ اب بچے اپنے اسائنمنٹس اس پہ کرنے لگے ہیں، تو لائک اگر ان کو یہ اسائنمنٹ ملا ہے کہ تم جو ہو شیکسپیئر کے فلاں پلے کی سمری لکھو، یا اس کا اس بارے میں کیا خیال ہے اس کے بارے میں دو، یا ایک یہ پلے اٹھاؤ، ایک میکبیتھ اٹھاؤ، ایک ہیملٹ اٹھاؤ، اور دونوں کا جو ہے وہ دونوں میں اس کے نظریات کیا ہیں، یا وٹ ایور، تو وہ آپ کو وہ لکھ کے دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا اسائنمنٹ آ رہا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ چیز کہیں سے کاپی نہیں ہو رہی، وہ یونیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک بلاگ لکھا ہے اور آپ اس کو جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ بچے جو ہے نا انہوں نے اپنے اسائنمنٹس کا جو ہے وہ پورا انحصار کرنا شروع کر دیا ہے اس ایپ پہ. تو دیٹ از واٹ آئی مینٹ کہ جو ہے یہ جب سوچنے سمجھنے لکھنے پڑھنے یعنی کہ آپ کو اپلیکیشن لکھنا ہے وہ بھی آپ اس سے پوچھیں گے, لیٹر لکھنا ہے وہ بھی آپ اس سے پوچھیں گے, پروگرام بنانا ہے وہ بھی آپ اس سے پوچھیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ بات وہی آتی ہے کہ ان مشینس کے پیچھے بھی کیونکہ ہیومنس ہیں تو اور ان کی انٹیلیجنس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, تو ایٹ دی اینڈ جو ہے ظاہر ہے انسانوں سے سبقت نہیں لے جا سکتی مشینیں, لیکن اوور آل ہمارا جو کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس ہے خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے, اگلی جنریشن کے لیے, وہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی خطرے کی گھنٹی محسوس ہوتی ہے. لیکن اس کے بارے میں پازیٹیو آرگومنٹ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے پہلے ہم کیلکولیشن کر لیتے تھے. ایون میں اپنی بات کروں, ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے وہ مجھے اپنا پروگرام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں نے یہ پروگرام بنا, تو میں نے کہا میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری بنائی تھی, تو ہی واز لائک وہ کیا ہوتی ہے, اور مجھے پھر اتنا شدید احساس ہوا کہ ٹیلی فون ڈائریکٹری دے دو نو. اس نے کہا اچھا وہ جو ڈائری جس میں آپ نمبر لکھتے ہیں, میں نے کہا نہیں, دیر یوز ٹو بی آتی تھیں ہمارے پاس جو ڈائریکٹریز ہوتی تھیں, 3 موٹی موٹی کتابیں جس میں ہم نمبر ڈھونڈا کرتے تھے, اور ایون اس وقت جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ ہماری میموری ایسی تھی کہ ہمیں گھر والوں کے رشتہ داروں کے سارے نمبرز یاد ہوتے تھے, جو کہ ابھی بھی یاد ہیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ اب ہم اپنے فونوں پہ اتنا انحصار کرنے لگے ہیں کہ اب ریئرلی ہمیں نا اپنے بہت ہی گھر والوں کے علاوہ, وہ بھی کسی کسی کو ہوتا ہے کوئی نمبر یاد ہوتا ہے, یا پھر ہم آواز لگا دیتے ہیں کہ گوگل ڈو دس اور الیکسا ڈو دس. تو دس از ویئر دا تھنگ از. لیکن چیٹ جی پی ٹی کو آپ بہت سارے جو ہے نا کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. لائف جو ہے وہ ایزی ہو سکتی ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا امکان ہے کہ ہم اگر مشینوں پہ بہت زیادہ انحصار کرنے لگیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. آئی کانٹ سے دس, لیکن آپ یہ چیک کیجیے گا ٹول اور اس کو استعمال کریں. اس کو استعمال بہت سارے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. ویب سائٹ بنانا, بلاگز بنانا, انسٹاگرام اکاؤنٹس کریٹ کر کے ان کی کوئی نیش فائنڈ کرنا, یوٹیوب چینلز بنانا, اس کا کانٹینٹ لانا. آئی مین اس ایک ٹول نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اتنی پلیٹ میں رکھ کے آسان کر دی ہیں کہ اگر ابھی کوئی اس کو یوز نہ کرے اب کسی پازیٹیوٹی کے لیے, تو اب وہی بات ہے نا کہ آپ کو نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. تو استعمال کریں جہاں اچھی طرح سے ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اس وقت بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب وہ وقت نکل چکا ہے کہ آپ بچوں کو سمریز لکھنے کو کہیں یا ایسیز لکھنے کو کہیں. دیر شوڈ بی سم ادر وے ٹو ٹیسٹ دا اسکل ٹو انکریز دا انٹیلیجنس process of critical thinking. So there is a whole research required on that side as well. تو آئی ہوپ کہ میں نے بہت کلیئر کر دیا ہوگا. اگر آپ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں تو جائیے دیکھیے, آئے تھے گوگل کر لیجیے چیٹ جی پی ٹی, آپ کو لنک بتا دے گا, یا chatgpt.openai.com ہے. کبھی کبھی سرور بہت فل ہوتے ہیں تو وہ فل کیپیسٹی پہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے بزی ہیں, بٹ یو کین ٹرائی, اور پھر اپنی رائے اس بارے میں ضرور دیجیے گا. تو انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.